السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ دوستو، قرآن مجید کی سورۃ کہف میں اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کا واقعہ تفصیل سے ذکر کیا ہے۔ یہ شہر رقیم میں واقع پیش آیا تھا۔ یہ شہر خلیج عقبہ سے شمال کی جانب بڑھتے ہوئے پہاڑوں کے دو متوازی سلسلوں میں تھا۔ ان میں سے ایک پہاڑ کی بلند چوٹی پر یہ شہر آباد تھا، اور یہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ایک بیٹے نے آ کر سکونت اختیار کی تھی، جس نے بعد میں ایک قوم کی شکل اختیار کر لی۔ حال ہی میں اس علاقے کی کھدائی سے یہ شہر ملا ہے۔ یہاں عجیب و غریب غار بھی ملے ہیں۔ یہ غار اس طرح واقع ہے کہ دھوپ کی تپش ان کے اندر تک نہیں پہنچتی۔ یہ واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کا ہے۔ عیسائیت کا ابتدائی دور تھا۔ شہر رقیم کے چند نوجوان، جن کی روحیں نیک تھیں، بت پرستی اور شرک سے بیزار ہو کر اللہ کی توحید پر ایمان لے آئے کہ وہی ایک پاک ذات عبادت کے لائق ہے۔ اس وقت کے بادشاہ اوقیانوس کو، جو کہ ایک بڑا جابر بادشاہ تھا، جب پتہ چلا کہ چند نوجوان اپنے باپ دادا کے مذہب بت پرستی کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے لگے ہیں، تو اس نے ان نوجوانوں کو اپنے دربار میں بلایا۔ جب ان سے سوال کیے گئے تو انہوں نے بڑی جرأت اور دلیری سے اللہ کے ایک ہونے کا اعلان کیا۔ بادشاہ کو ان کی یہ روش اور گفتگو پسند نہ آئی۔ بادشاہ نے ان کو چند روز کی مہلت دی کہ تم اپنے عقیدے پر دوبارہ سوچو اور پھر دربار میں آ کر بتاؤ کہ اب تمہاری کیا رائے ہے۔ دربار سے واپس آ کر ان نوجوانوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اگر ہم نے بادشاہ کے سامنے اللہ کے ایک ہونے کا اقرار کیا تو ہمیں تنگ کرے گا، تکلیفیں دے گا اور سزائیں دے گا۔ یہ سوچ کر وہ خاموشی سے شہر کے قریب ایک غار میں چھپ گئے اور کہا، اے ہمارے پروردگار، ہم کو اپنے پاس سے رحمت کا سامان عطا فرمائیے اور ہمارے لیے اس کام میں دوستی کا سامان مہیا کر دیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر نیند طاری کر دی اور کئی سو سال نیند کی حالت میں سوتے رہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کروٹیں بدلتے رہے۔ غار کے منہ پر ان کا وفادار ساتھی کتا اگلے پاؤں پھیلائے باہر کی جانب منہ کیے بیٹھا تھا۔ قرآن حکیم میں ہے کہ یہاں ایسی کیفیت پیدا ہو گئی تھی کہ اگر کوئی انسان غار کے اندر جھانکے تو اس پر خوف و ہراس کی حالت طاری ہو جائے اور وہ خوف سے بھاگ کھڑا ہو۔ بادشاہ کو معلوم ہوا کہ وہ غار کے اندر ہیں۔ اس نے حکم دیا ایک مضبوط دیوار غار کے منہ پر تعمیر کر کے اس کو بند کر دیا جائے تاکہ وہ اس کے اندر مر جائیں اور غار ان کی قبر ہو جائے۔ یہی ان کی سزا ہے۔ حکومت کے جس آدمی کے ذمہ یہ کام سپرد ہوا وہ نیک آدمی تھا۔ اس نے ان اصحاب کے نام اور پورا واقعہ رانک کی تختی پر کندہ کرا کر تانبے کے صندوق میں دیوار کی بنیاد میں محفوظ کر دیا۔ کچھ عرصہ بعد بادشاہ اوقیانوس ہلاک ہو گیا۔ زمانے گزرتے رہے، سلطنتیں بدلتی رہیں، یہاں تک کہ ایک نیک بادشاہ فرما روا ہوا۔ اس کا نام بیدروس تھا، جس نے کئی سال حکومت کی۔ پھر ملک میں فرقہ بندی پیدا ہوئی اور بعض لوگ مرنے کے بعد زندہ ہو کر اٹھنے اور قیامت کے آنے کے منکر ہو گئے۔ بادشاہ ایک تنہا مکان میں بند ہو گیا اور اس نے گریہ وزاری سے بارگاہ الہی میں دعا کی کہ یا رب، کوئی ایسی نشانی ظاہر فرما دیجیے کہ جس سے خلق کو مردوں کے اٹھنے اور قیامت کے آنے کا یقین ہو۔ اسی زمانے میں ایک شخص نے اپنی بکریوں کے لیے آرام کی جگہ حاصل کرنے کے لیے اسی غار کو تجویز کیا اور دیوار گرا دی۔ دیوار گرنے کے بعد کچھ ایسی ہیبت طاری ہوئی کہ گرانے والے بھاگ گئے۔ اصحاب کہف بحکم الہی فرحاں و شاداں اٹھے، چہرے شگفتہ، زندگی کی تر و تازگی موجود، ایک نے دوسرے کو سلام کیا اور نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ فارغ ہو کر اپنے ایک ساتھی یملیخا نامی سے کہا کہ آپ جائیے اور بازار سے کچھ کھانے کو لائیے اور یہ خبر بھی لائیے کہ اوقیانوس کا ہم لوگوں کی نسبت کیا ارادہ ہے۔ وہ بازار جانے کے لیے شہر گیا اور شہر پناہ کے دروازے پر اسلامی علامت دیکھی۔ نئے نئے لوگ پائے، انہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام کی قسم کھاتے سنا۔ تعجب ہوا کہ یہ کیا معاملہ ہے، کل تک تو کوئی شخص اپنا ایمان ظاہر نہ کرتا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام لینے سے قتل کر دیا جاتا تھا، آج اسلامی علامتیں شہر پناہ میں ظاہر ہیں۔
لوگ بے خوف و خطر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام کی قسمیں کھاتے ہیں۔ پھر آپ نان بائی کی دکان پر گئے، کھانا خریدنے کے لیے اس کو دقیانوسی سکے کا روپیہ دیا۔ اس کا چلن صدیوں سے موقوف ہو گیا تھا اور اس کا دیکھنے والا بھی کوئی باقی نہ رہا تھا۔ بازار والوں نے خیال کیا کہ کوئی پرانا خزانہ اس کے ہاتھ آ گیا ہے، اس کو پکڑ کر حاکم کے پاس لے گئے۔ وہ نیک شخص تھا، اس نے بھی اس سے دریافت کیا کہ خزانہ کہاں ہے؟ اس نے کہا خزانہ کہیں نہیں ہے، یہ روپیہ میرا اپنا ہے۔ حاکم نے کہا یہ بات کسی طرح قابل یقین نہیں ہے، اس میں جو سن موجود ہے وہ 300 برس سے زیادہ پرانا ہے اور تم نوجوان ہو، ہم لوگ بوڑھے ہیں، ہم نے تو یہ سکہ بھی نہیں دیکھا۔ یملیخا نے فرمایا کہ جو دریافت کرو اس کا جواب ٹھیک ٹھیک بتاؤ تو یہ اکتا حل ہو جائے گا۔ یہ بتاؤ کہ اوقیانوس بادشاہ کس حال و خیال میں ہے؟ حاکم نے کہا آج روئے زمین پر اس نام کا کوئی بادشاہ نہیں۔ سینکڑوں برس ہوئے جب ایک بے ایمان بادشاہ اس نام کا گزرا ہے۔ آپ نے فرمایا کل ہی تو ہم اس کے خوف سے جان بچا کر بھاگے تھے، میرے ساتھی قریب کے پہاڑ میں ایک غار کے اندر پناہ گزین ہیں، چلو میں تم کو ان سے ملا دوں۔ حاکم اور شہر کے عمائدین اور ایک خلق کثیران ان کے ہمراہ سرے غار پہنچے۔ اصحاب کہف اپنے ساتھی یملیخا کے انتظار میں تھے۔ کثیر لوگوں کے آنے کی آواز اور کھٹکے کو سن کر سمجھے کہ وہ پکڑے گئے ہیں اور اوقیانوسی بادشاہ اور فوج ہماری جستجو میں آ رہی ہے۔ اللہ کی حمد اور شکر بجا لانے لگے، اتنے میں یہ لوگ پہنچے۔ یملیخا نے تمام قصہ ساتھیوں کو سنایا اور ان اصحاب کہف نے سمجھ لیا کہ ہم بحکم الہی اتنا طویل زمانہ سوئے اور اب اس لیے اٹھائے گئے ہیں کہ لوگوں کے لیے بعد موت زندہ کیے جانے کی دلیل اور نشانی ہو۔ حاکم غار کے منہ پر پہنچا تو اس نے تانبے کا صندوق دیکھا، اس کو کھولا تو تختی برآمد ہوئی۔ اس تختی پر ان اصحاب کہف کے اسماء اور ان کے کتے کا نام لکھا تھا۔ یہ بھی لکھا تھا کہ یہ جماعت اپنے دین کی حفاظت کے لیے دقیانوس کے ڈر سے اس غار میں پناہ گزین ہوئی۔ اوقیانوس نے خبر پا کر ایک دیوار سے انہیں غار میں بند کرنے کا حکم دیا۔ ہم یہ حال اس لیے لکھتے ہیں کہ جب کبھی غار کھلے تو لوگ ان کے حال سے مطلع ہو جائیں۔ یہ لوگ پڑھ کر سب کو تعجب ہوا اور سب لوگ اللہ کی حمد و ثنا بجا لائے۔ حاکم نے اپنے بادشاہ کو اس واقعہ کی اطلاع دی اور وہ سجدہ شکر الہی بجا لایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول کی۔ اصحاب کہف نے بادشاہ سے معانقہ کیا اور فرمایا کہ ہم تمہیں اللہ کے سپرد کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تیری اور تیرے ملک کی حفاظت فرمائے اور جن و انس کے شر سے بچائے۔ بادشاہ کھڑا ہی تھا کہ وہ حضرات اپنی خوابگاہوں کی طرف واپس ہو کر مصروف خواب ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں وفات دی۔ بادشاہ نے صندوق میں ان کے جسموں کو محفوظ کیا اور اللہ تعالیٰ نے رعب سے ان کی حفاظت فرمائی کہ کسی کو مجال نہیں کہ وہاں پہنچ سکے۔ بادشاہ نے سرے غار مسجد بنانے کا حکم دیا اور ایک خوشی کا دن معین کیا کہ ہر سال عید کی طرح وہاں آیا کرے۔